نہج البلاغہ، اور جس طرح وہ ہے اسی طرح ایک دیوان بھی منسوب ہے. اب میں کہہ رہا ہوں دیوان منسوب ہے. نہج البلاغہ حضرت کے کلام کا مجموعہ ہے، جو مجموعہ مرتب کیا ہے علامہ شریف رضی نے. مرتب ہے شریف رضی. دیوان غالب کے کتنے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں؟ ایک ایڈیشن کے مرتب مولانا امتیاز علی عرشی ہیں، ایک دیوان کے مرتب مالک رام ہیں، ایک دیوان کے مرتب مولانا مرتضی حسین صدر الافاضل ہیں. مرتبین الگ الگ ہیں، کلام غالب کا ہے. تو مرتب رضی ہیں، کلام امیر المومنین کا ہے. اس کے داخلی شواہد بھی ہیں، خارجی شواہد بھی ہیں. دیوان منسوب ہے. دیوان کے متعلق میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے اشعار ہیں. حضرت علی علیہ السلام کو شاعر ثابت کر کے امام کا مرتبہ بلند نہیں ہو جائے گا، لیکن جو اس میں اشعار ہیں اس میں کچھ ضرور حضرت کے ہیں. اس میں ایک قطعہ ہے. اس قطعے میں چند اشعار ہیں جو عظمت نفس انسانی اور عظمت وجود انسانی سے متعلق ہیں. ایک شعر بہت مشہور ہے اس کا، جس میں فرمایا ہے امام نے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوی العالم الاکبر. کیا تم اپنے کو، عام انسان سے خطاب ہے، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا، معمولی سا، نادیدہ، حقیر، ذلیل، ضئیل ایک مادی وجود سمجھتے ہو؟ صرف ایک جرم سمجھتے ہو؟ بس یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ایک چھوٹا سا مادی وجود ہے، جبکہ وفیکم طوی العالم الاکبر، تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ کر دیا گیا ہے. عالم اکبر. اور اس کے بعد جو اشعار ہیں اس میں اور توجہ دلائیے. فرماتے ہیں کہ دواؤک فیک ولا تشعر وداؤک منک ولا تبصر. تمہاری جتنی بیماریاں ہیں وہ تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوتی ہیں، مگر تمہیں بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے. اور تمہاری جتنی دوائیں ہیں وہ بھی تمہارے اندر موجود ہیں، مگر تمہیں شعور نہیں ہے. بیماریاں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں. اور اس کے بعد ایک شعر اور ہے جو یاد آ گیا، وہ عرض کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي وَأَنْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ. اور تم وہ کتاب مبین ہو جس کے ایک ایک حرف سے وجود سربستہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم انسان وہ کتاب مبین ہے. انسان کیا ہے؟ کتاب مبین ہے. ایسی کتاب مبین جس کے ایک ایک حرف سے یظہر المضمر، چھپی ہوئی حقیقت ظاہر ہوتی ہے.